قرآن کریم میں جو سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ بھی باری تعالیٰ کی ذات و صفات ہی کا تعارف ہے، اور اس کا نام سورۃ الاخلاص رکھا گیا ہے۔ مجھے کوئی مستحضر نہیں ہے وجہ تسمیہ اس کی، لیکن بظاہر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی عبادت کو خالص کرنے کا، اطاعت کو خالص کرنے کا حکم بندوں کو ملا ہے، اور اللہ کے لیے اطاعت کو خالص کرنے کی صورت یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ پہچانتا ہو، اللہ کی ذات سے بھی واقف ہو اور صفات سے بھی واقف ہو۔ دو باتیں ایک ساتھ ذہن میں رکھنی پڑیں گی۔ اللہ کو کما حقہ نہیں پہچان سکتے، حضرات انبیاء علیہ السلام نے بھی کہا ما عرفناک حق معرفتک، لیکن اللہ کو پہچانے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، مومن بھی نہیں مانے جا سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ سے انجان رہ کر کام نہیں چلے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پوری طرح نہیں پہچان سکیں گے، اللہ کی شان ایسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنا بندوں کے لیے چاہا قرآن کریم میں اپنا تعارف کرا دیا، تو قل هو اللہ احد اس میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے قل هو اللہ سے بہت محبت ہے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ تمہاری اس محبت نے ادخلک الجنہ، حبک ایہا ادخلک الجنہ، ایسا کچھ ہے، تمہاری اس صورت سے محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، یعنی داخل کر دے گی۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ عبادت خالص اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اب عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز بس اللہ کے لیے پڑھنی ہے، بلکہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، غلط ہو تو بتائیں، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمان کا ہر عمل عبادت ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ہر عمل اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، چونکہ عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی ساتھی سے ملتے ہیں، جاننے والے سے ملتے ہیں، بے تکلف آدمی سے ملتے ہیں، اور ہم کوئی بات اس کو بطور طنز کہتے ہیں، بات تو صحیح ہوتی ہے وہ، لیکن ہمارے کہنے کا مقصد جو ہے وہ اس کو چھیڑنا ہوتا ہے، اس پہ طنز کرنا ہوتا ہے، تو وہ ایک بات ہے، اور اس میں ہماری نیت صحیح نہیں ہے۔ وہی بات اگر ہم بطور خیر خواہی کہتے، صحیح مقصد سے کہتے، تو وہ ثواب کا ذریعہ بنتی نا، تو گویا کہ اس بات کے کہنے میں ہمارے اندر اخلاص نہیں پایا گیا، ایسا ٹھیک ہے نا یہ بات؟ تو ہر عمل میں گویا اخلاص کی ضرورت ہے، یعنی ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ذکر کے طریقے ہیں، ان کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی یاد والی کیفیت پیدا کرنا۔ تو یہ یاد والی کیفیت کہاں کے لیے ہے؟ اسی لیے تو ہے نا کہ آدمی ہر عمل کو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پیش نظر رکھے، اللہ کو یاد رکھے۔ تو جب انسان یہ کرتا ہے تو اس کا ہر عمل نافع بن جاتا ہے۔ یہ بات بالکل لکھی پڑھی ہے، اس میں یعنی کوئی ثبوت بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، تجربہ بتا دیتا ہے کہ نیت جہاں ٹھیک ہوتی ہے نتیجہ وہیں ٹھیک نکلتا ہے۔ میں بہت سی مرتبہ سوچا کرتا ہوں کہ جیسے دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، تو بظاہر اس وقت کیا سوچا ہوگا؟ بھائی عالم الغیب تو تھے نہیں قائم کرنے والے، انہوں نے جس انداز سے بھی سوچا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں اتنا تو نہیں سوچا ہوگا جو ہوا۔ اللہ کے لیے ایک کام کر لیا، اللہ نے برکت ڈال دی۔ تبلیغی جماعت کا جیسے کام ہے حضرت مولانا الیاس صاحب نے کیا، اب کیا ہو رہا ہے یا کیا غلطی ہے، کیا اصلاح کی ضرورت ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن کام تو بہت بڑا ہوا اور فائدہ ہوا اس سے، اور اب بھی ہو رہا ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ تو یہ فائدہ انہوں نے جب شروع کیا ہوگا تو یقینی بات ہے کہ ان کے تصور میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ اتنا کچھ ہو جائے گا، لیکن اخلاص سے ایک کام شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی۔ تو انسان کو گویا اپنے اعمال کو کارآمد اگر بنانا ہے
تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اچھا عقلی بات ہے بالکل، یہ مجھے تو اس معاملے میں جو شریعت کی جتنی باتیں ہیں وہ سب ایسی عقلی محسوس ہوتی ہیں کہ دو باتیں ہیں، پتہ نہیں یہ سب لوگوں کے کام کی بات ہے یا نہیں، لیکن علماء ہیں تو اس لیے کچھ ذہن اس طرف چلا ہے کہ کسی چیز کے باقی رہنے کے لیے اس کا نافع ہونا ضروری ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، نافع چیز باقی رہتی ہے، لیکن نافع بننے کے لیے یہ اخلاص چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے وہ نافع کیوں بن جاتی ہے، دونوں طرف سے یہ بات ہے کہ اخلاص کا مطلب ہے اللہ کے لیے کام کرنا، چونکہ اللہ کی ذات باقی ہے، اللہ باقی ہے، تو اللہ کے نام کے ساتھ جو عمل جڑ جاتا ہے اس میں بقا کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس میں قوت آ جاتی ہے دوام اور بقا کی، چونکہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہے۔ اور تمام اغراض جن کے لیے بندے کام کرتے ہیں وہ سب فانی ہیں، تو ان کے عمل میں فنا پیدا ہو جاتی ہے۔ جو عمل دنیا کے لیے کیا جاتا ہے دنیا فانی ہے، جو عمل عزت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو عزت بھی فانی ہے، جو عمل مرتبہ حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے مرتبہ بھی فانی ہے، جو عمل تعریف کرانے کے لیے کیا جاتا ہے تعریف بھی فانی ہے۔ جتنے مقاصد ہیں اللہ کی رضا کے علاوہ وہ سارے کے سارے فانی ہیں، ختم ہونے والے ہیں، تو ان سے جو عمل جڑتا ہے وہ بھی فانی بن جاتا ہے، یعنی وہ باقی نہیں رہتا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور جو عمل اللہ کے نام کے ساتھ جڑتا ہے تو اللہ باقی ہے، لہذا وہ عمل بھی باقی رہتا ہے۔ یہ سمجھ میں آتی ہے بات، اخلاص کا خلاصہ یا فلسفہ یہ بنتا ہے۔